السلام علیکم خواتین و حضرات. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا 39واں لیکچر. پچھلے لیکچر میں ہم بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ بنانے کی کوشش میں تھے. ہم نے جو لسٹ آف بیلنسز دیے ہوئے تھے ان کو ڈیبٹ اور کریڈٹ میں تقسیم کر دیا تھا. ہم نے یہ ایزمپشن کی تھی کہ جی ایکیومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا جو بیلنس ہے وہ پروفٹ ہی ہے، لہذا وہ کریڈٹ فگر ہوگی. جو بیلنسنگ فگر ہے ٹرائل بیلنس کے اندر وہ ریپرزینٹ کرتی ہے بینک بیلنس کو اور وہ ڈیبٹ فگر تھی، لہذا ہم نے اس کو ڈیبٹ سائڈ پہ لکھ کے ٹرائل بیلنس کو بیلنس کر لیا تھا. اور ہم شروع ہوئے تھے بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ پہ، اور پہلا جو اس پہ آئٹم تھا وہ فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلیو کا تھا. اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جی وہاں پہ جو فگر آ رہی ہے وہ فگر کیسے بنائی گئی، کیونکہ جو لسٹ آف بیلنسز تھے اس میں ہمیں لینڈ، بلڈنگ، فرنیچر، فکسچرز، وہیکلز، ان سب کی کاسٹ دی ہوئی تھی ایک طرف. دوسری طرف ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن تھی ہمارے پاس آن ڈپریسیبل ایسٹس وچ ایکسکلوڈیڈ لینڈ. اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ جی جو ڈپریسیبل ایسٹس ہیں ان پہ سال کی ڈپریسیشن 10% جو ہے ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ وہ ہمیں چارج کرنا ہے، اور اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ ایکیومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں بھی لے جانا ہے. تو فکسڈ ایسٹس شیڈیول جو ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس میں ایز این ایکسپلینیشن آف دا فگر دیٹ اپیئرز ان دا بیلنس شیٹ، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ جی وہ جو شیڈیول ہے فکسڈ ایسٹس کا وہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے. تو آئیے وہی سے بات جو ہے وہ پھر آج شروع کرتے ہیں. فکسڈ ایسٹ شیڈیول آپ کے سامنے ہے اس وقت. اس پہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ جی کالمز پرٹیکولرز ہیں کہ کیا کیا ایسٹس ہیں. کاسٹ کی پہلے بات ہوتی ہے کہ سال کے شروع میں ان ایسٹس کی کاسٹ کیا تھی. سال کے دوران نیکسٹ جو کالم ہے اس کے اندر سال کے دوران جو ایڈیشنز ہوئے یا ڈیلیشنز، ڈسپوزلز یعنی بیچے گئے ایسٹس، اسکریپ کر دیے گئے، ناقابل استعمال ان کو ٹھہرا دیا گیا اور وہ فکسڈ ایسٹس کی لسٹ میں سے نکال دیے گئے، اس کا ذکر آتا ہے. چونکہ اس سوال میں کوئی ایڈیشن یا ڈیلیشن نہیں تھا لہذا اس کالم میں کوئی فگر جو ہے وہ نہیں آ رہا، اور سال کے آخر جو کاسٹ سال کے شروع میں تھی وہی کاسٹ، کیونکہ کوئی ایسٹس میں تبدیلی نہیں آئی، نہ ان میں اضافہ ہوا نہ ان میں کمی ہوئی، لہذا جوں کا توں کاسٹ جو 1 جولائی کو تھی وہ وہی کاسٹ 30 جون کو بھی ہے. اس سے اگلا کالم جو ہے وہ ریٹ ہے. ریٹ ہے ڈپریسیشن کا، کہ ہر ایسٹ پہ، کیونکہ ریٹ آف ڈپریسیشن لائف آف دی ایسٹ کا نیچر وغیرہ ان تمام چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. اور پھر کئی دفعہ یہ بھی ہے کہ جی اگر ٹیکس اتھارٹیز نے، جیسا کہ پاکستان میں بھی ہے کہ ٹیکس اتھارٹیز نے اگر ریٹس آف ڈپریسیشن جو ہیں وہ مقرر کیے ہوئے تو بہت سے لوگ وہی ریٹس آف ڈپریسیشن اکاؤنٹنگ پرپزز کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. بہرحال اس میں ریٹ آف ڈپریسیشن کی تفصیل دی جاتی ہے. اس کے بعد جو کالمز ہیں 3 کا سیٹ ہے وہ ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن کے بارے میں ہے کہ 1 جولائی تک پچھلے سال یا اس سال کے شروع میں پہلے دن کیا ٹوٹل ڈپریسیشن تھی ان تمام ایسٹس کی جو کہ ہمارے پاس اس تاریخ کو موجود تھے. تو یہ تو اوپننگ بیلنس ہو گیا. اس کے بعد جو کالم ہے وہ فار دی ایئر ڈپریسیشن ہے کہ سال کے دوران جو ہے یا سال کے لیے جو اس سال کے لیے رواں سال کے لیے جو ڈپریسیشن ہے وہ ڈپریسیشن کی کیلکولیشن کر کے ہمیں
جو ہے اس کالم میں لکھنا پڑتی ہے. اس سوال کے حوالے سے وہ ڈپریسیشن سال کی جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کی ہے. لینڈ پہ جیسے آپ کو پتا ہے زمین پہ کوئی ڈپریسیشن نہیں ہوتی, لہذا اس کی ڈپریسیشن 0 ہی رہے گی. بلڈنگ پہ ڈپریسیشن کا ریٹ 10% ہے. سوال کے جو اضافی انفارمیشن تھی اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ ڈپریسیشن ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ کیلکولیٹ ہونی ہے. اب بلڈنگ کا ریٹن ڈاؤن ویلیو 1 جولائی 2001 کو جو تھا وہ کیا تھا, پہلے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہے. کاسٹ اس کی تھی بلڈنگ کی 3,15,000 اور 1 جولائی تک جو ڈپریسیشن ہم پچھلے سالوں میں اس پہ چارج کر چکے تھے وہ 46,050 روپے تھی. تو 3,15,000 میں سے جب 46,050 روپے نکالیں گے تو ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ ریٹن ڈاؤن ویلیو ہے 1 جولائی کو 2,68,950 روپے. اس پہ 10% جس وقت ہم اپلائی کریں گے تو 26,895 روپے ہمارے پاس ڈپریسیشن آتا ہے جو کہ رواں سال کا ہے. اور یہ ڈپریسیشن ہم اس کالم میں بھی لکھیں گے جہاں پہ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن فار دا ایئر کا جو کالم ہے, اور یہ اماؤنٹ جو ہے یہ ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سے بھی ہمیں منہا یا مائنس کرنا پڑے گا. فرنیچر اسی طریقے سے کہ جی سال کے شروع میں 34,500 روپے اس کی کاسٹ تھی. سال کے شروع میں اس کی ڈپریسیشن پچھلے سالوں کی وہ 11,250 تھی. ریٹن ڈاؤن ویلیو 1 جولائی کو 23,250 روپے تھا. 10% ڈپریسیشن کا ریٹ ہے 2,325 روپے سال کی ڈپریسیشن جو کہ اس کالم میں لکھی جائے گی. وہیکلز وہی اصول اور وہی بات کیلکولیشن آپ کر سکتے ہیں. تو یہ فکسڈ ایسٹس. اب جو آخری کالم ہے اس سیکنڈ سیٹ آف 3 کالمس کا ایکومولیٹڈ, اس کے اندر ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر جو 1 جولائی کو تھی, جو رواں سال کی ڈپریسیشن ہے, ان دونوں کو جمع کر کے آپ 30 جون کو جو ٹوٹل ڈپریسیشن آج تک چارج ہوئی ہے ان ایسٹس پہ وہ آپ ٹوٹل لکھ لیتے ہیں. اور اس کو جب آپ مائنس کریں گے کاسٹ کے ٹوٹل میں سے جو کہ آپ کے پہلا سیٹ ہے 3 کالمز کا, جو کاسٹ کا جہاں پہ ہم نے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس کا جو آخری کالم کاسٹ ایز اے 30 جون 2002 وہ جس وقت اس میں سے ہم مائنس کریں گے ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ایز ایٹ 30 جون 2002 تو ہمارے پاس ریٹن ڈاؤن ویلیو آ جائے گا تمام ایسٹس کا ایز آن دا لاسٹ ڈے آف دا کرنٹ فائنینشیل ایئر, اور وہ سب سے آخری کالم ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے جب ہم اس لاسٹ کالم کا ٹوٹل کرتے ہیں, ایڈ کرتے ہیں اس سارے ریٹن ڈاؤن ویلیو کو, تو وہ فگر آتی ہے 4,92,330 روپے کی, جو کہ ہم بیلنس شیٹ پہ لے جا کے شو کر رہے ہیں ایز فکسڈ ایسٹس ایٹ ریٹن ڈاؤن ویلیو, اور ساتھ نوٹ دے رہے ہیں کہ جی فلاں نوٹ کے اندر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ, نوٹ کا مطلب یہ ہے کہ نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ کے اندر اس کی ایکسپلینیشن موجود ہے کہ یہ فگر کیسے ارائیو ہوئی, اور وہ نوٹ ٹو دی اکاؤنٹ جو ہے وہ یہ فکسڈ ایسٹ شیڈیول جو ابھی ہم دیکھ رہے تھے وہ ہے, اور 4,92,330 روپے کی فگر جو ہے وہ اس پہ موجود ہے. اس کے بعد جو ہمارے ٹرائل بیلنس میں باقی ایسٹس ہیں, کرنٹ ایسٹس ہیں, ڈیٹرز ہیں, اسٹاک ہے, بینک بیلنس ہے. اسٹاک ان ٹریڈ یہ تینوں فگرز لکھی جائیں گی. ان تینوں کو ٹوٹل کیا جائے گا کہ جی وہ ٹوٹل جو ہے وہ ٹوٹل کرنٹ ایسٹس ہے. اس میں سے جس وقت کرنٹ لائبلٹیز نکالیں گے تو ہمارے پاس جو فگر آئے گی وہ ورکنگ کیپٹل کی فگر آئے گی. اور یہ میں پہلے آپ کو ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ ورکنگ کیپٹل کی اہمیت کیا ہے.
اور یہ کیا چیز ریفلیکٹ کرتی ہے. سو کرنٹ ایسٹس، ٹوٹل کرنٹ ایسٹس مائنس ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز. اور کرنٹ لائبلٹیز میں کیا شامل ہے؟ کریڈیٹرز شامل ہے، جو ڈویڈنڈ ہے وہ شامل ہے، اور ان دونوں کا ٹوٹل 42,360 جب آپ مائنس کریں گے کرنٹ ایسٹس کے ٹوٹل میں سے، جو کہ 106,149 ہے، تو آپ کے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آتی ہے 63,799 789. یہ ورکنگ کیپٹل ایک ہیلدی ورکنگ کیپٹل ہے، اور یہ شو کرتا ہے کہ کمپنی کے پاس اتنے کرنٹ ایسٹس موجود ہیں کہ اگر کل تمام کریڈیٹرز اپنا پیسہ مانگنا چاہیں تو کمپنی کے پاس پیسے موجود ہوں گے یا ایسٹس موجود ہیں جن کو فوری طور پہ بیچ کر لیکویڈیٹ کر کے آپ کیش ریز کر سکتے ہیں اور ان کریڈیٹرز کو آپ پے آف کر سکتے ہیں. ورکنگ کیپٹل یا جو نیٹ کرنٹ ایسٹس مائنس لائبلٹیز کی جو فگر ہے، اس کو جب آپ فکسڈ ایسٹس میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل نیٹ ایسٹس امپلائڈ بائی دا کمپنی وہ فگر آ جاتی ہے، جو کہ اس کیس میں 5,56,119 ہے، جو کہ مجموعہ ہے فکسڈ ایسٹس ریٹن ڈاؤن ویلیو کا اور کرنٹ ایسٹس مائنس کرنٹ لائبلٹیز کی جو فگر ہے اس کا ڈفرنس. اس میں جب ایڈ کرتے ہیں 63,799 تو فگر آپ کے پاس جو آتی ہے نیٹ ایسٹس امپلائڈ ان دا کمپنی یا بائی دا کمپنی، وہ 5,56,119 کی آتی. اب یہ نیٹ ایسٹس جو کمپنی کے پاس موجود ہیں، ان کو فائنانس کیسے کیا گیا؟ یہ کہاں سے خریدے گئے؟ کن کن سورسز سے خریدے گئے؟ اب یہ دوسری سائڈ ہے بیلنس شیٹ کی، اور اس کو جس وقت ہم دیکھتے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے ذکر آیا آتھرائزڈ کیپٹل کا. آتھرائزڈ کیپٹل لکھنا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ سے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیلنس شیٹ کے فیس پہ آتھرائزڈ کیپٹل لکھیں، آپ شیئر کیپٹل لکھ کے اس کے آگے جو ایشوڈ ہے آپ کا اماؤنٹ شیئر کیپٹل کا، وہ آپ بیلنس شیٹ کے فیس پہ لکھ سکتے ہیں. ساتھ ایکسپلانٹری نوٹ یا نوٹ ٹو دی اکاؤنٹ کا ریفرنس دے سکتے ہیں، جہاں پہ آتھرائزڈ شیئر کیپٹل اور ایشوڈ کیپٹل کی، شیئر کیپٹل کی یا پیڈ اپ کیپٹل کی تفصیل درج کی جا سکتی ہے. بہرحال یہاں پہ ہم نے بیلنس شیٹ کے فیس پہ لکھا ہے کہ آتھرائزڈ شیئر کیپٹل 50,000 شیئرز آف ₹10 ایچ، 50,000 ضرب 10 5 لاکھ روپے. اب یہ فگر جو ہے یہ فائنینسنگ کی فگر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ایک لمٹ ہے جس تک آپ کو کیپٹل ریز کرنے کی اجازت ریگولیٹر نے یعنی SECP نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے. تو یہ فگر جو ہے یہ ڈبل انڈر لائنڈ ہے، جس ڈبل انڈر لائن کا مطلب یہ ہے کہ یہ فگر باقی تمام فگرز میں ایڈ اپ نہیں ہو رہی، یہ صرف ایک انفارمیشن ہے جو کہ شیئر ہولڈرز کو دی جا رہی ہے. اس سے نیچے ایشوڈ یا پیڈ اپ کیپٹل 30,000 شیئرز آف ₹10 ایچ، 3 لاکھ روپے شیئر کیپٹل ہے. جنرل ریزرو ہے جو کہ دیا گیا ہوا ہے، ٹرائل بیلنس بھی موجود ہے ہمارے پاس فگر ہے. پروفٹ اینڈ لاس کی فگر، اب پروفٹ اینڈ لاس کی فگر جو ہے ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس کی فگر، یہ فگر جو ہے یہ ٹرائل بیلنس کے اندر ہمارے پاس تھی 49,489، لیکن جو ہم نے ڈپریسیشن کیلکولیٹ کیا رواں سال کا، وہ ابھی اس میں سے مائنس کرنا ہے، منہا کرنا ہے، اور وہ فگر ٹوٹل بنتی ہے سال کے ڈپریسیشن کی آپ کے فکسڈ ایسٹ شیڈیول کے حساب سے 41,370 کی. تو وہ جس وقت آپ اس میں سے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس جو بیلنس بچ گیا ہے وہ 8,119 ہے. اس کا حوالہ آپ نے دے دیا بیلنس شیٹ کے اوپر ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے نوٹ 2 میں یہ آپ نے بات لکھی ہوئی ہے،
اور 8,119 روپے آپ نے اس کے آگے فگر لکھ دی. اب یہ تینوں فگرز کو جس وقت آپ ایڈ کر لیتے ہیں تو یہ شیئر ہولڈرز فنڈ یا ایکوٹی ہے جو کہ اس کمپنی میں شیئر ہولڈرز کی لگی ہوئی ہے، جس میں سے 3 لاکھ روپے آپ کے شیئر کیپٹل کا ہے، 8,000 روپے جنرل ریزرو میں آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اور 8,119 روپے جو ہیں وہ انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ہے جو آپ کیری فارورڈ اگلے سالوں میں کر رہے ہیں. تو ٹوٹل شیئر ہولڈرز ایکوٹی یا شیئر ہولڈرز فنڈ جو ہے وہ 3,16,119 روپے بنے. ابھی بیلنس شیٹ بیلنس نہیں ہوئی. بیلنس شیٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ایسٹس کی سائڈ جو ہے، نیٹ ایسٹس کی سائڈ جو ہے اس کا ٹوٹل 5,56,119 روپے آ رہا تھا. یہ فگر جو ہمارے پاس آئی ہے یہ 3,16,119 روپے کی ہے. تو ڈفرنس کہاں پہ؟ ڈفرنس کی فگر وہ ڈیبینچرز ہیں 2,40,000 روپے کے، جو کہ ٹرائل بیلنس میں ہم نے دیکھا کہ جی کریڈٹ سائڈ پہ ایک فگر موجود ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپنی کے اندر شیئر ہولڈرز نے اپنے پاس سے 3,16,119 روپے لگائے ہیں اور 2,40,000 روپے جو ہے وہ بورو کیے ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے جس کے اگینسٹ انہوں نے ڈیبینچرز ایشو کیے ہوئے. اس طریقے سے کمپنی کے جو نیٹ ایسٹس ہیں 5,56,119 کے وہ اس طریقے سے فائنانس ہوئے ہیں. 3,16,119 روپے شیئر ہولڈرز کے پیسوں سے اور 2,40,000 روپے قرض کے ذریعے سے. یوں ہم نے بیٹا لمیٹڈ کی، پرائیویٹ لمیٹڈ کی بیلنس شیٹ جو ہے اس کو مکمل کیا. اب ذرا بات فکسڈ ایسٹس کی دوبارہ کر لیں، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جو آپ کو فکسڈ ایسٹ دکھائے تھے وہ بڑے سمپل اور ایک تھا کہ جس میں نہ کوئی ایڈیشن تھی نہ کوئی ڈیلیشن تھی. اب فرض کیجئے کہ سال کے دوران آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرنیچر اینڈ فکسچر میں 15,000 روپے کی ایڈیشن ہوئی، ایک نئی موٹر گاڑی آپ نے خریدی 7.5 لاکھ روپے کی، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جی سال کے دوران جو ہے وہ آپ نے جو پرانی گاڑی تھی آپ کی 1,87,500 کی، جو کہ آپ کے پاس 1 جولائی 2001 کو موجود تھی، وہ آپ نے سال کے دوران بیچ دی. بیچنے پہ اس کی قیمت جو آپ کو وصول ہوئی وہ 1.5 لاکھ روپیہ تھی. اب یہ تمام چیز جو ہے اور اس میں سے کون کون سی انفارمیشن جو ہے وہ ہم اس فکسڈ ایسٹ شیڈیول پہ شو کریں گے. آئیے یہ دیکھیں. سب سے پہلے تو بات تھی کہ جی فرنیچر اینڈ فکسچرز کے اندر 15,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے. یہ فگر جو ہے یہ ایڈیشنز کے کالم میں، جو کہ فرسٹ سیٹ آف 3 کالمز جو ہے کاسٹ کے ہیڈنگ کے نیچے، اس میں جو سیکنڈ کالم ہے ایڈیشن ڈیلیشن کا، اس میں ایڈیشن کے طور پہ 15,000 روپے آپ نے جب لکھ دیے کہ جی یہ اضافہ ہوا ہے فرنیچر فکسچر میں، تو اب 30 جون 2002 کو جو ٹوٹل فکسڈ فرنیچر اینڈ فکسچرز ہیں آپ کے پاس، وہ اب 34,500 سے بڑھ کر 49,500 روپے ہو گئے، 49,500 ہو گئے. اسی طریقے سے وہیکلز پہ آتے. وہیکلز میں ایک ایڈیشن ہوئی، 7.5 لاکھ روپے کی ایڈیشن ہوئی، وہ ہم نے ایڈیشن کی کالم میں شو کر دیا. لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے پاس وہیکل یا گاڑی جو ہے 1 جولائی کو تھی وہ بیچ دی ہم نے سال میں. اب اس گاڑی کی قیمت جو ہے وہ اس شیڈیول میں سے تو نکل جائے گی، تو ڈیلیشن ہم کو شو کرنا ہے وہی سیکنڈ کالم میں 1,87,500. ہم بریکٹ میں جب شو کرتے ہیں تو بریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ فگر مائنس کی جانی ہے فرام دی اوپننگ فگر. اس طریقے سے جو 30 جون 2002 کو جو ہمارے پاس کاسٹ آف وہیکلز آئے گی وہ 7.5 لاکھ روپے صرف آئے گی، کیونکہ اب تو ہمارے پاس جو پرانی گاڑی تھی وہ ہم نے سال کے دوران بیچ دی، اس کی کاسٹ ہم نے اپنی کتابوں میں سے نکال دی
اور نئی گاڑی جو خریدی تھی اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہم وہاں پہ لے آئے 7.5 لاکھ روپے. اب ڈپریسیشن کی طرف آئیے. ڈپریسیشن جس وقت ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں فرنیچر بلڈنگ کی تو جیسے پہلے کی تھی ویسے ہی کی جائے گی, اس میں کوئی چینج نہیں آیا. فرنیچر اینڈ فکسچرز میں اب پوزیشن یہ ہے کہ 34,500 کی بجائے اب ہمارے پاس ایسٹس موجود ہیں 49,500 روپے کے, 49,500 روپیز کے. اوپننگ ڈپریسیشن 1 جولائی کو جو تھی وہ 34,500 پہ 11,250 روپے ہی ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیکن سال کے دوران جو اب ڈپریسیشن کیلکولیٹ کی جائے گی وہ 2 طریقے سے کی جائے گی. پہلے تو جو ایگزسٹنگ ایسٹس ہیں ان کے ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ, یعنی 34,500 مائنس 11,250 روپے ٹائمز 10%, وہ فگر جو ہے وہ 2,325 روپے ہے. اور جو سال کے دوران نیا ایسٹ خریدا گیا 15,000 روپے کا, اس کی کاسٹ پہ, کیونکہ اس کے اوپر تو ابھی کوئی ڈپریسیشن نہیں ہے اور نہ وہ اوپننگ فگر میں کہیں شامل ہے, تو اس کا ریٹن ڈاؤن ویلیو تو نہیں ہو سکتا. پہلے سال میں تو کاسٹ ہی ہوگی, اس پہ 1,500 روپے اور 1,500 اور 2,325 3,825 روپے, یہ ٹوٹل ڈپریسیشن ہے سال کی فرنیچر اور فکسچرز پہ. تو اس طریقے سے یہ فگر جو ہے یہ ارائیو ایٹ ہوتی ہے ڈپریسیشن کی. ریٹن ڈاؤن ویلیو اکارڈنگلی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹوٹل ڈپریسیشن 30 جون 2002 کو جو فرنیچر اینڈ فکسچرز کی ہے وہ بھی چینج ہو گئی, 13,575 کی بجائے اب وہ فگر 15,075 روپے ہو گئی. کاسٹ میں سے جس وقت مائنس کریں گے, نئی کاسٹ میں سے مائنس کریں گے, تو ریٹن ڈاؤن ویلیو جو ہے وہ اب 30 جون 2002 کو ہمارے پاس 34,425 روپے آ جائیں گے فرنیچر اینڈ فکسچرز کے. موٹر وہیکلس. موٹر وہیکل میں ہم نے پرانے جو وہیکل تھا اس کو ہم نے بیچ دیا, لہذا ہمارے پاس جو وہیکل رہ گیا وہ 7.5 لاکھ روپے کا ہے جو کہ ہم نے سال کے دوران نیا خریدا. اب فکسڈ ایسٹ شیڈیول پہ ہم جس کو بتاتے تو ہمیں یہاں پہ ایک اضافی کالم چاہیے, کیونکہ ہم نے وہ ڈپریسیشن جو کہ پرانے وہیکل کی تھی اس کو بھی سبٹریکٹ کرنا ہے, مائنس کرنا ہے, وہ نکال دینا ہے کتابوں میں سے. جب ہم نکال رہے ہیں کتابوں میں سے کاسٹ کی فگر بھی پرانے وہیکل کی اور ڈپریسیشن کی, یہ جائیں گی کہاں پہ؟ یہ اگر آپ اس لیکچر کو یاد کریں جس پہ میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا تھا کہ جب ایسٹ بکتا ہے تو ایک ہم اکاؤنٹ کھولتے ہیں ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ, اس میں جا کے ایسٹ کی فگر جو ہے وہ ڈیبٹ, کاسٹ جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی. جو ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن ہے اس ایسٹ پہ جو کہ بیچا جا رہا ہے یا بیچ دیا گیا ہے اس کی ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن جو ہے وہ اس اکاؤنٹ میں جا کے کریڈٹ ہو جائے گی. تو یہ دونوں فگرز 1,87,500 جو اس کی کاسٹ تھی ایسٹ کی, اور اس پہ جو 1 جولائی تک جو ڈپریسیشن چارج ہوئی تھی 66,000 روپے کی, یہ دونوں فگرز یہاں سے نکل جائیں گی. لہذا چوتھا کالم ہمیں چاہیے کہ جی ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن آن ڈسپوزل آف ایسٹ انڈر دی ایکیومولیٹڈ ڈپریسیشن ہیڈ, وہاں پہ ہم بریکٹ میں پھر 66,000 روپے شو کریں گے. یہ ڈسپوزل ہو گئی, اور سال کی ڈپریسیشن جو وہیکل کی کیلکولیٹ ہوگی وہ 7.5 لاکھ روپے ایٹ دی ریٹ آف 10%, 75,000 روپے یہ سال کی ڈپریسیشن ہوگی, نہ کہ جو پرانی تھی, پرانا ایسٹ تو بیچ دیا, اس پہ تو اب ڈپریسیشن اس سال میں جس سال میں بیچا آپ نے ایسٹ وہ آپ نہیں چارج کر رہے. لہذا اس سال کی ڈپریسیشن جو ہے وہ 75,000 روپے نئے ایسٹ کے اوپر. تو یوں ہم نے جو ڈسپوزل پہ اور ایڈیشن پہ جو ایسٹس کی ڈپریسیشن کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے, اس کو اس شیڈیول میں کیسے دکھایا جاتا ہے, یہ چیز یہاں پہ ہم نے دیکھ لی. اب رہ گئی بات کہ جی وہ جو ہم نے ایسٹ بیچا اس پہ ہمیں نفع ہوا یا نقصان, تو اس کی ورکنگ کیا ہے بھائی؟ اس کی ورکنگ یہ ہے کہ 1,87,500
کاسٹ تھی اس ایسٹ کی، وہ آپ نے ڈسپوزل کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کی. اس ایسٹ پہ ڈپریسیشن تھی 66,000 روپے، وہ آپ نے کریڈٹ کی. سیل پروسیڈ آپ کو آئے 1,50,000 روپے، یعنی جو آپ کو کیش وصول ہوا وہ ایسٹ بیچنے پہ وہ 1.5 لاکھ روپیہ تھا، وہ آپ نے ڈیبٹ کیش کو کیا. کریڈٹ آپ ڈسپوزل اکاؤنٹ کو جس وقت کریں گے تو اب ڈسپوزل اکاؤنٹ کی پوزیشن یہ ہے کہ کریڈٹ سائڈ ہو گئی 66,000 پلس 1.5 لاکھ 2,16,000 اور ڈیبٹ سائڈ جو ہے کاسٹ جو ہے اس کے اگینسٹ ہے 1,87,500 روپے. ان دونوں کا جو فرق ہے وہ پروفٹ ہو گیا آن ڈسپوزل آف دس ایسٹ. اور یہ پروفٹ آن ڈسپوزل آف دی ایسٹ جو ہے یہ بھی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جائے گا. تو یہ میں ایکسپلینیشن آپ کو آن دا چینج دیٹ از کازڈ in the fixed asset schedule because of addition and deletion of assets, fixed assets during the year and its impact on the calculation of depreciation, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. یعنی اس فکسڈ ایسٹ شیڈیول کیسے چینج ہوگا جب ہم ایسٹس بیچیں گے اور اس کا ڈپریسیشن کی کیلکولیشن کیسے چینج ہوگی اور اس کی پریزنٹیشن فکسڈ ایسٹ شیڈیول کے اندر کیسے ہوگی، یہ میں نے آپ کو ابھی چیز بتائی. اب ہم ایک اور ایگزامپل لیتے ہیں. یہ ایگزامپل جو ہے یہ ڈیلٹا لمیٹڈ کا ہے اور اس دفعہ ہمیں ایک ٹرائل بیلنس دیا گیا ہے اور ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی بنائیے اور بیلنس شیٹ بھی جو ہے وہ بنائیے. ٹرائل بیلنس آپ کے سامنے ہے. اس میں پیڈ اپ کیپٹل دیا ہے، ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی فگر موجود ہے، ایسٹس موجود ہیں، ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کی فگر موجود ہے، پرچیسز، سیلز، آفس مینٹیننس، سیلریز، رینٹ، الیکٹریسٹی، بیڈ ڈیٹس ریٹن آف، پروویژن فار بیڈ ڈیٹس ایز آن 1 جولائی 2001، ڈیٹرز، کریڈیٹرز، اوپننگ اسٹاک کی فگر ہے اور کیش اینڈ بینک بیلنس. اور یہ ٹرائل بیلنس میں تمام چیزیں دی گئی ہیں اور اضافی انفارمیشن جو دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آتھرائز شیئر کیپٹل از ₹1,100,000 ڈیوائڈیڈ انٹو 11,000 شیئرز آف ₹100 ایچ. یعنی 11 لاکھ آتھرائز شیئر کیپٹل جو ہے وہ 11 لاکھ روپے کا ہے جو کہ 11,000 شیئر 100 روپے فیکس کے حساب سے. اسٹاک اینڈ ٹریڈ 30 جون 2002 کو ہے 2,62,278 روپے کا. سیلریز پیبل جو ہیں جو ہم نے ابھی ادا کرنی ہے جو 30 جون کو ہم ادا نہیں کر سکے وہ 5,229 روپے کی. رینٹ پیڈ ان ایڈوانس 2,700 روپے کا ہے. ڈویڈنڈ جو پروپوز کیا جا رہا ہے، جو ڈائریکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو کہ جی اس سال کے پروفٹ میں سے آپ 1,32,000 روپے کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو ادا کریں. ہماری ریکمینڈیشن یہ ہے. پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس جو ہے وہ 8,442 روپے سے بڑھانی ہے، انکریز کرنی ہے. اور بلڈنگ پہ ڈپریسیشن 5%، مشینری پہ 10%، وہیکلس میں 20% ریٹن ڈاؤن ویلیو کے حساب سے چارج کی جانی ہے. تو یہ تمام انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے. اس کو اب ہمیں ٹرائل بیلنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ اور بیلنس شیٹ جو ہے وہ ڈیلٹا لمیٹڈ کا وہ ہمیں بنانا ہے. بیلنس شیٹ کا اگر پہلے پرفارما لے لیں، حالانکہ بیلنس شیٹ ہم اس وقت تک کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے جس وقت تک کہ ہم پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہ بنا لیں، ہمارے پاس فکسڈ ایسٹ شیڈیول موجود نہ ہو. تو پہلے تو ہمیں وہی چیزیں بنانی. پریزنٹیشن پرپسز کے لیے اور جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بیلنس شیٹ آتی ہے، اس کے بعد پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ آتا ہے، اس کے بعد نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس آتے ہیں، اس کے بعد اسٹیٹمنٹ ان چینجز آف ایکوٹی اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ اور پھر نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس آتے ہیں.
تو یہ آرڈر جو ہے پریزنٹیشن کا وہ یہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جی سب سے پہلے بیلنس شیٹ آپ مکمل نہیں کر سکیں گے جب تک آپ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ نہیں بنا سکیں گے. بناتے تو پہلے تو آپ کو پروفٹ اینڈ لاس ہی بنانا پڑے گا. بیلنس شیٹ پھر مکمل ہوگی. صرف پریزنٹیشن کے اعتبار سے آپ اس کا آرڈر یہ رکھتے ہیں کہ بیلنس شیٹ, پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ, کیش فلو اسٹیٹمنٹ, اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکوٹی اور نوٹس ٹو دی اکاؤنٹس. تو یہ بات ذہن میں رکھیے. تو پہلے تو آئیے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کی طرف چلتے ہیں. اب ٹرائل بیلنس میں ہمیں جو سیلز کی فگر دی گئی ہے 28,51,290 روپے دی گئی ہے. نیکسٹ جو فگر ہم نے بنانی ہے وہ ہے کاسٹ آف گڈ سولڈ, کیونکہ ہمیں گروس پروفٹ پہ ارائیو ایٹ کرنا ہے. اب کاسٹ آف گڈ سولڈ جو ہے وہ ہم کیسے بنائیں گے؟ کاسٹ آف گڈ سولڈ نام کی کوئی فگر جو ہے وہ ہمارے پاس ٹرائل بیلنس میں کہیں نظر نہیں آ رہی. مختلف اکاؤنٹس دیے ہوئے ہیں, پرچیزز دیے ہوئے ہیں, اوپننگ اسٹاک دیا ہوا ہے, کلوزنگ اسٹاک دیا ہوا ہے. تو یہاں پہ ہمیں کاسٹ آف گڈ سولڈ ان 3-4 فگرز کی مدد سے نکالنا ہے. تو آئیے اس کی ورکنگ پہلے کر لیں. اور یہ بھی جو ہے یہ نوٹ ہے, نوٹ ٹو دی اکاؤنٹس جو ہے اس میں ایکسپلین کرنا پڑے گا. پروفٹ اینڈ لاس میں تو ہم ایک فگر لکھ دیں گے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ کیا ہے, لیکن کیسے ارائیو ایٹ ہوا یہ ایکسپلینیشن جو ہے یہ ہم نوٹس ٹو دی اکاؤنٹ میں دیں گے اور اس کا ریفرنس دے دیں گے کہ جناب یہ ریفرنس جو ہے نوٹ نمبر 2 یا 3 جو بھی نوٹ ہے وہ نوٹ دے دیں گے, ریفرنس دے دیں گے اس کا. یہ ورکنگ کیا ہوگی یہ دیکھتے ہیں. اس ورکنگ میں اوپننگ اسٹاک آپ کے ٹرائل بیلنس میں دیا ہوا ہے. اوپننگ اسٹاک جو ہے وہ 2,31,201 روپے کا دیا ہوا ہے. آپ کو یہ بتایا گیا ہے ٹرائل بیلنس میں فگر موجود ہے کہ سال کے دوران جو پرچیزز کیے گئے وہ تھے 18,15,282 روپے کے. تو ٹوٹل جو آپ کے پاس مال سال کے دوران اویلیبل تھا بیچنے کے لیے وہ تھا 20,46,483 روپے کا. کلوزنگ اسٹاک کی فگر آپ کو اضافی انفارمیشن میں دی گئی ہے. وہ فگر ہے 2,62,278 روپے کی. یہ آپ مائنس کریں گے فرام دی ٹوٹل اسٹاک دیٹ واز اویلیبل فار سیل, اس کے ویلو میں سے جو ویلو ہے 20,46,483 روپے. تو جو فگر آئے گی آپ کے پاس 17,84,205 روپے کی, وہ فگر جو ہے وہ کاسٹ آف گڈ سولڈ ہے. یعنی وہ کاسٹ ہے ان آئٹمس کی, ان گڈز کی جو کہ آپ نے بیچے ہیں, جن سے سیلز کا جو انکم آئی ہے, ریونیو جو آپ شو کر رہے ہیں 28,51,000 کی, وہ جتنے آئٹمز آپ نے بیچے ہیں, گڈز بیچے ہیں, ان کی کاسٹ جو تھی وہ 17,84,205 روپے تھی. اس کو جب آپ مائنس کرتے ہیں سیلز ریونیو میں سے تو آپ کے پاس جو ریزلٹ آتا ہے وہ گروس پروفٹ آتا ہے 10,67,085 روپے کا. تو یہ آپ کا گروس پروفٹ آ گیا. اب اس گروس پروفٹ میں سے آپ مختلف جو دوسرے اخراجات ہیں, ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز وغیرہ, وہ آپ اس میں سے مائنس کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز میں سب سے پہلے سیلریز اینڈ ویجز ہے. ٹرائل بیلنس کے اندر جو سیلریز کی فگر دی گئی ہے وہ ہے 4,87,863 روپے. اضافی انفارمیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جی ابھی 5,229 روپے جو ہے وہ ابھی مزید ادا کرنے ہیں. تو ہماری ورکنگ جو ہوگی سیلریز اینڈ ویجز جو ٹوٹل ایکسپنس ہے سال کا, یعنی جو ٹوٹل سال میں خرچہ ہے پے کیا گیا یا ابھی پیبل ہے 30 جون کو, وہ کیا ہے, وہ 4,87,863 جمع 5,229 روپے 4,93,092 روپے ہے. یہ ہمارا ٹوٹل خرچہ ہوا اس سال میں تنخواہوں کی مد میں. تو یہ فگر جو ہے 4,93,092 روپے یہ جائے گی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر, نہ کہ وہ فگر جو کہ ٹرائل بیلنس میں دی گئی ہے جو کہ ریپرزینٹ کس چیز کو کرتی ہے, صرف ان تنخواہوں کو جو ادا ہو چکی ہیں. جو پیبل تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا, پیبل اب ہم نے شامل کر دیا, لہذا فگر جو ہے وہ 4,93,092 روپے کی ہو گئی. یہ ہمارا
اصل خرچہ ہے ان سیلز کو اچیو کرنے کے لیے سال کے دوران. اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ آفس مینٹیننس کا ہے. وہ ہے 2,89,512 روپے کا. اس میں کوئی چینج کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ٹرائل بیلنس میں دیا گیا ہے ویسے کہ ویسے یہ فگر آ رہی ہے. اب ٹرائل بیلنس میں جو نیکسٹ فگر ہے ہمارے پاس وہ رینٹ کی فگر ہے. اور رینٹ جو ہے, کرایہ جو ہے, جو ہم نے ادا کر دیا وہ ٹرائل بیلنس میں فگر آ رہی ہے. اور وہ فگر جو ہے وہ ہے 38,700 روپے کی. اضافی انفارمیشن جو ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ 2,700 روپے جو ہے وہ ایڈوانس میں پیمنٹ ہو چکی ہے. یعنی اگلے ماہ کا کچھ کرایہ پے ہوا ہے, پارٹ کرایہ پے ہو گیا یا کسی وجہ سے کچھ زیادہ پیمنٹ ہو گئی ہے. لہذا وہ جو زیادہ پیمنٹ ہو گئی ہے اس کو جو ہے وہ ہم اگلے مہینے اگلے سال میں ایڈجسٹ کریں گے. 30 جون تک کا جو خرچہ ہے, سال کا جو خرچہ ہے, ہر مہینے کا جو خرچہ ہے وہ 36,000 روپے ہے. 38,700 مائنس 2,700 جو پری پیمنٹ ہے, ایڈوانس میں ہم نے پے کیا, اگلے سال کا خرچہ ہوگا وہ پے کر دیا اس سال ہم نے, لیکن اخراجات اگلے سال میں شامل ہوگا. تو اس کو ہم مائنس کریں گے کیونکہ اس سال کا جو ایکچوئل 12 مہینے کا جو خرچہ ہے 3,000 روپے مہینے کے حساب سے وہ 36,000 روپیہ کرایہ بنتا ہے 12 مہینے کا, 38,700 نہیں بنتا. 2,700 روپے ایڈوانس میں پے ہوئے وہ اگلے سال کے خرچے میں جائیں گے. گو پیمنٹ اس کی اس سال ہو گئی. تو 36,000 روپے کی فگر جو ہے وہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں جائے گی. اس کے بعد الیکٹریسٹی, بجلی کا خرچہ ہے جو ٹرائل بیلنس میں اضافی انفارمیشن میں کوئی اس کے بارے میں ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے, لہذا وہ جیسے فگر ہے 13,941 روپے وہ ویسے ہی لکھی جائے گی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں. بیڈ ڈیٹس جو رائٹ آف ہوئے ہیں وہ 6,732 روپے کے ہوئے ہیں. یعنی ڈیٹرز کی جو فگر آ رہی ہے اس میں سے 6,732 روپے آلریڈی نکال دیے گئے. اتنے کی ڈیٹ جو ہے وہ ہمیں کبھی وصول نہیں ہونی, لہذا وہ لاس ہو گیا ہمارا. اس لاس کو اب ہم رائٹ آف کر رہے ہیں تو کریڈٹ کریں گے بیڈ ڈیٹس کے اکاؤنٹ کو اور ڈیبٹ کریں گے پروفٹ اینڈ لاس کے اکاؤنٹ کو 6,732 روپے سے, اور یوں یہ بیڈ ڈیٹ رائٹ آف ہو گئی. پروویژن فار بیڈ ڈیٹس, اضافی انفارمیشن جو ہے وہ یہ بات کہتی ہے کہ جی اس میں اضافہ ہونا ہے 8,400 اس فگر کو جو آلریڈی آ رہی ہے. اوپننگ فگر جو ہے ہماری 7,749 روپے کی, اس کو ہم نے بڑھا کے 8,442 روپے پہ لے جانا ہے. یعنی مزید پروویژن کی ضرورت ہے. ان دونوں فگرز کا جو ڈفرنس ہے وہ ڈفرنس 693 روپے کا ڈفرنس جو ہے وہ ہم پروفٹ اینڈ لاس میں سے پرووائڈ کریں گے. سو پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوگا اور پروویژن کا اکاؤنٹ کریڈٹ ہوگا. تو پروفٹ اینڈ لاس میں انکریز ان پروویژن فار ڈاؤٹ فل ڈیٹس نوٹ کا ریفرنس دیں گے. نوٹ کا ریفرنس 6 ہے, 693 روپے یہ اضافہ ہو رہا ہے. بیلنس شیٹ میں جو پروویژن فار بیڈ ڈیٹس مائنس کیا جائے گا ڈیٹرز کی فگرز میں سے, وہ فگر جو ہے وہ 7,749 نہیں ہوگا بلکہ یہ اضافی فگر ہوگی 693 ایڈ کر کے 8,442 روپے. تو یہ ایڈجسٹمنٹ جس وقت ہم بیلنس شیٹ کریں گے اس وقت اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی, ہمیں رکھنی ہوگی. پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ہم نے جو اضافہ کرنا تھا وہ ہم نے چارج آف کر دیا, وہ ہے 693 روپے. اب جو آخری چیز رہ گئی وہ ڈپریسیشن ہے, اس کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بلڈنگ پہ ڈپریسیشن جو ہے وہ 5% کے حساب سے, مشینری پہ 10%, ویکلز پہ 20%, ریٹن ڈاؤن ویلیو پہ ہمیں چارج کرنا ہے. تو اس کے لیے نوٹ 1 کا ریفرنس ہے, فکسڈ ایسٹ شیڈیول ہے ہمارے پاس, اور یہ فکسڈ ایسٹ شیڈیول جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی ٹرائل بیلنس میں جیسے ایسٹس کی فگرز دیے گئے ہیں
لینڈ کی فگر ہے 2 لاکھ روپے کی. بلڈنگ کی کاسٹ 1 جولائی 2001 کو 5,85,000 روپے. مشینری کی کاسٹ 4,95,000 روپے. وہیکلز کی کاسٹ 1,15,000 روپے. سال کے دوران کوئی ایڈیشن کوئی ڈیلیشن نہیں ہے، لہذا یہی کاسٹ 30 جون 2002 کو بھی برقرار ہے. اب ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن کی طرف آتے ہیں. اوپننگ ڈپریسیشن ہمیں ٹرائل بیلنس میں فگرز موجود ہیں. ہم وہی فگرز جو ہیں وہ ہر ایک آئٹم کے آگے، ہر فکسڈ ایسٹ کے آگے ڈپریسیشن ایز ایٹ ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن ایز ایٹ 1 جولائی 2001 لکھیں گے. اب سال کی ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے. بلڈنگ پہ ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرنی ہے 5% کے حساب سے. اوپننگ بیلنس جو ہے، کاسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ 5,85,000 ہے، اور اوپننگ ڈپریسیشن جو ہے، ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن جو ہے، جو پچھلے سالوں میں ڈپریسیشن چارج ہو چکی ہے اس ایسٹ کے اگینسٹ، وہ 85,000 روپے کی ہے. تو ریٹن ڈاؤن ویلو 1 جولائی 2001 کو بلڈنگ کا 5 لاکھ روپے تھا، جس پہ 5% کے حساب سے رواں سال کی ڈپریسیشن چارج ہونی ہے، جو کہ بنتی ہے 25,000 روپے. اور یہ ہم ڈپریسیشن فار دا ایئر کے کالم میں لکھ دیں گے. ٹوٹل ڈپریسیشن بلڈنگ پہ 30 جون 2002 کو یوں 1,10,000 روپے ہو گئی. اس کا ریٹن ڈاؤن ویلو 30 جون 2002 کو 5,85,000 مائنس 1,10,000 4,75,000 روپے ہو جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس مشینری ہے. مشینری اوپننگ فگر 4,95,000، وہی کاسٹ 30 جون 2002 کو. اس پہ ریٹ آف ڈپریسیشن جو ہے وہ 10% ہے. اوپننگ ڈپریسیشن جو ہے وہ ہمارے پاس 1,42,200 روپے ہے. 495,000 مائنس 142,200. ریٹن ڈاؤن ویلو 1 جولائی کو ہمارے پاس ہے 3,52,800 روپے. اس پہ 10% کے حساب سے 35,280 روپے بنتی ہے. یہ سال رواں کی ڈپریسیشن چارج ہے. ٹوٹل ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن 30 جون کو اس ایسٹ پہ 1,77,480 روپے، اور ریٹن ڈاؤن ویلو اس ایسٹ کا 30 جون کو 3,17,520 روپے ہوا. وہیکلز اسی طریقے سے 1,15,000 کا ایسٹ تھے ہمارے پاس. 20% کے حساب سے ڈپریسیشن ریٹن ڈاؤن ویلو پہ چارج ہونی ہے. اوپننگ یا ایکومولیٹڈ ڈپریسیشن 30,000 روپے کی ہے. 85,000 روپے ریٹن ڈاؤن ویلو ہے. 85,000 روپے پہ 20% کے حساب سے ہماری ڈپریسیشن 17,000 روپے بنتی ہے سال کی. 17,000 روپے ڈپریسیشن فار دا ایئر کے کالم میں لکھے گئے، اور ٹوٹل ڈپریسیشن ہو گئی 47,000 روپے، اور ریٹن ڈاؤن ویلو اس ایسٹ کا ہو گیا 68,000 روپے. اب اگر ہم فار دی ایئر ڈپریسیشن کا کالم کا ٹوٹل کر لیں تو اس کا ٹوٹل آتا ہے 77,280 روپے. یہ 77,280 روپے جو ہے یہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کے اندر فگر جائے گی. ریفرنس ہم نے نوٹ 1 کا دے دیا. 77,280 روپے ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں ڈیبٹ کر دیا. ٹوٹل ایکسپنسز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے. ان کو ٹوٹل کیا تو پتا چلا کہ وہ فگر آتی ہے 9,17,250 روپے کی. اس کو جب گروس پروفٹ میں سے نکالا تو ہمارے پاس آپریٹنگ پروفٹ کی فگر آ گئی 1,49,835 روپے. کہ یہ ہم نے سال کے آپریشنز جو تھے، سال میں جو کام کیا ہم نے، اس میں یہ ہم نے نیٹ پروفٹ یا آپریٹنگ پروفٹ یہ ہمارا ہم نے کمایا. اس میں سے اگر ہم 1,32,000 روپیہ جو ڈویڈنڈ پرپوز کیا جا رہا ہے، ڈائریکٹرز پرپوز کر رہے ہیں اپنے شیئر ہولڈرز کو کہ 1,32,000 روپے کا ڈویڈنڈ آپ اس میں سے مائنس کر دیں، تو پیچھے آپ کے پاس فگر سال رواں کی جو بیلنس پروفٹ انڈسٹریبیوٹیڈ رہ جاتا ہے وہ 17,835 روپے کا رہ جاتا ہے. پچھلے سالوں کا جو پروفٹ ہے وہ اگر اس میں ایڈ کر دیں
3,08,520 रुपए का, तो टोटल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो अगले साल हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं और जो बैलेंस शीट में हम जो फिगर दिखाएंगे वो 3,26,355 रुपए की है। यूं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट हुआ। अब आइए बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू, और हां याद रखिए कि बैलेंस शीट भी शुरू की जाती है, कंपनी का नाम पहले लिखा जाता है, डेल्टा लिमिटेड, बैलेंस शीट एज एट 30th of June, उस आखिरी तारीख या जिस तारीख को वो बैलेंस शीट बनाई जा रही है वो तारीख, उस तारीख को, क्योंकि बैलेंस शीट में जितने एसेट्स और लायबिलिटीज है वो उस तारीख के हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे साल का था, बैलेंस शीट जो है वो एसेट्स और लायबिलिटीज रिप्रेजेंट करती है उस तारीख को जिस तारीख को बैलेंस शीट बनाई जा रही है, तो ये याद रखिएगा। फिक्स्ड एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू इज द फर्स्ट आइटम इन द बैलेंस शीट। हमने जो शेड्यूल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बनाया था नोट 1, उस पर वापस जाते हैं। वहां पे हमने जो लास्ट कॉलम है हमारा रिटन डाउन वैल्यू एट 30th of June 2002, उसको टोटल करेंगे जिस वक्त हम, तो उसका जो टोटल आएगा वही फिगर जो है वो हम यहां पे लिखेंगे। और चूंकि हमने यहां पे डिस्क्रिप्शन दी है कि फिक्स्ड एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू है, लिहाजा वो फिगर आएगी कि 10,60,520 रुपए। तो ये फिगर फिक्स्ड एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू के अगेंस्ट लिख देंगे। उसके बाद करंट एसेट्स आते हैं। सबसे पहले डेटर्स हैं। डेटर्स यहां पे जो फिगर ट्रायल बैलेंस में दी गई है उसमें से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को माइनस करना है। जो फिगर ट्रायल बैलेंस में थी डेटर्स की, वो फिगर थी 1,96,056 रुपए। इसमें से 8,442 रुपए माइनस करेंगे जो प्रोविजन है, तो नेट फिगर हमारे पास आएगी 1,87,614 रुपए की। और ये फिगर जो है ये हम अपने करंट एसेट्स में बैलेंस शीट पे डेटर्स के अगेंस्ट ये फिगर शो करेंगे। प्रीपेड रेंट थी हमारे पास 2,700 रुपए की, वो भी हमारा करंट एसेट है, हमने एडवांस में किसी को पैसे दिए हुए। स्टॉक है हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक, वो माल जो हम नहीं बेच सके, उसकी फिगर मौजूद है 2,62,278 रुपए की। और कैश एंड बैंक बैलेंस है 2,07,909 रुपए के। तो तमाम ये करंट एसेट्स जो है इनको जब हम ऐड कर लेते हैं तो फिगर हमारे पास 6,60,501 रुपए की आ गई। तो ये करंट एसेट्स हैं हमारे। एक बात कि जी आमतौर पे करंट एसेट्स में सबसे पहले जो है वो स्टॉक को दिखाया जाता है, उसके बाद डेटर्स की फिगर आती है, उसके बाद प्री पेमेंट्स वगैरह की फिगर आती है, फिर कैश एंड बैंक बैलेंसेस दिखाए जाते हैं। अब हम करंट लायबिलिटीज की तरफ आते हैं। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं 1,57,437 रुपए के। सैलरीज पेएबल है हमारे पास जो हमने अदा करनी थी 5,229 रुपए की। जो डिविडेंड प्रपोज किया गया है 1,32,000 रुपए का, वो भी लायबिलिटी है क्योंकि वो अदा करना होगा शेयर होल्डर्स को। तो ये लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज यूं 2,94,666 रुपए की बनी। इनको जिस वक्त करंट एसेट्स में से माइनस करते हैं तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल की फिगर आती है 3,65,835 रुपए। नेट एसेट्स, टोटल नेट एसेट्स एम्प्लॉयड बाय डेल्टा लिमिटेड जो है वो यूं हमारे पास 14,26,355 के बनते हैं, जो कि मजमुआ है वर्किंग कैपिटल की फिगर 3,65,835 रुपए प्लस फिक्स्ड एसेट्स एट रिटन डाउन वैल्यू 10,60,520 रुपए का। अब ये टोटल एसेट्स कैसे फाइनेंस हुए उस तरफ आते हैं। हमने बैलेंस, दूसरी साइड है बैलेंस शीट की, इस पे फिर हमने ऑथराइज्ड कैपिटल बैलेंस शीट के फेस पे शो कर रहे हैं, और यह है कि ऑथराइज्ड कैपिटल 11,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 11 लाख रुपए, डबल अंडरलाइन, टोटल में शामिल नहीं होगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन के तौर पे हम शो कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हमने दिखा दी। इशूड कैपिटल ट्रायल बैलेंस की फिगर 11,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, पूरे का पूरा ऑथराइज कैपिटल जो है वो हम इशू कर चुके हुए 11 लाख रुपया।
اب ہمیں اگر مزید ایشو کرنا ہوگا شیئر کیپٹل تو سب سے پہلے آتھرائز شیئر کیپٹل بڑھوانا ہوگا. اس کے لیے ریگولیٹر SECP کے پاس جانا ہوگا اور اجازت ملنے پہ آرٹیکلز میمورینڈم کو امینڈ کرنے کے بعد تب یہ انکریز ہوگا اور پھر ہم نئے شیئرز ایشو کر سکیں گے. 11 لاکھ روپیہ ایشوڈ کیپٹل ہے اس کمپنی کا. ایکومولیٹڈ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے وہ 3,26,000 اور 355 روپے کا. یوں دونوں سائڈیں جو ہیں وہ بیلنس شیٹ کی مکمل ہوئی. ہم نے 2 ایگزامپلس کیے لمیٹڈ کمپنیز کے. یہ ایگزامپلس بیسکلی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے بارے میں ہیں. لسٹڈ کمپنیز کے تقاضے معاملات ہم نے تفصیل میں نہ ڈسکس کیے نہ بتائے گئے کیونکہ وہ ذرا زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی بات ہے. بیسک اکاؤنٹنگ کی یہاں بات ہے. اس طریقے سے ہم نے لمیٹڈ کمپنیز کے جو حساب اور کتاب جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا, اس کے اکاؤنٹس بنانے کی بات کمپلیٹ کی. شکریہ.